نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، بہت سارے علماء کرام انہوں نے خطابات ہو چکے نے اور تسی انہوں نے خطابات بھی تفصیل سن چکے۔ رات بھی اخیر ہے اور لگتا ہے محسوس بھی ہوتا ہے کہ تہاڈی بھی اخیر ہے۔ بڑے اختصار نال چند گزارشات توجہ فرمائی۔ کچھ لوگ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس آئے اور آپ نے سوال کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساڑھے چو ہر بندے دی خواہش یہ ہے کہ ساڑھے اللہ دی ذات محبت کرے، اگر یہ ساڑھی خواہش پوری ہو جائے تو اسی کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی عمل یا طریقہ بتلا دو کہ اسی عمل کری اور اللہ ساڑھے نال محبت کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تہاڈا سوال انتہائی اہم ہے، بہت بڑا سوال ہے۔ اس دا جواب اس وقت ہوئے گا جدو اللہ بذریعہ وحی میرے تے سوال دا جواب نازل کرے گا۔ سوال کرنے والے خاموش ہو گئے،
چونکہ سوال انتہائی عام سی، اسی وقت جبریل علیہ السلام اس سوال کا جواب لائے جو تیسرا پارے سورہ آل عمران یہ آیت مبارکہ آئی، قل فرمائیے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں لوگن بیان کرو، جواب دو، فرماؤ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، یہی سوال ہے اور یہی ارادہ ہے اور یہی چاہت ہے، واقعی دل سے سوال کرنے آئے ہو، یہی خواہش ہے کہ اللہ محبت کرے، تو یہ انتہائی آسان ہے، فَاتَّبِعُونِی، صرف اور صرف خالص میری ہی اتباع کرو، میری ہی پیروی کرو، یحببکم اللہ، ثمرہ نتیجہ ہوئے گا کہ اللہ تو انہر محبت کرے۔ اور جدوں محبت ہو جائے گی، جس نال محبت ہوئے وہ دے کوئی خامی بھی ہوئے تو بندے نو خامی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ منڈا پنڈا میرے نال محبت ہے تو میں نہیں آ سکیا جلسے جو پھر بھی راضی نہیں، ویکھ لو کیڑے خوش بیٹھے۔ اچھا باٹھانے میں اللہ تو آٹھ بھی محبت قبول کرے۔ چلو یہ تو میں موضوع ہی غلط چھیڑ بیٹھا ہے، سارے بولنے لگ پڑے کیڑا پنڈ ہے جڑا دکھی نہیں۔ چلو سارے زخمی بیٹھے ہو ماشاءاللہ، اللہ تو آٹھ زخمہ دوتے نمک سٹے، توجہ میرے حل، ہاں توجہ میرے حل فرما، اللہ رحمت فرمائے انشاءاللہ، منڈا پنڈ بھی حاضری ہو جائے گی، باٹھ بھی ہو جائے گی، جی کدے آ جائے کرے تو راضی رہا کرو، نہ آیا کرے تا بھی راضی رہا کرو انشاءاللہ، پھر صحیح۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، خالص اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، اتباع پیروی، پیروی آدھے نقش قدم پہ چلنا، نقش قدم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ آگے آگے چلے اور آپ پیچھے چلے، اور وہ دے نقش قدم، قدمہ دے نشانات، قدمہ دے نشانات دیتے ہو بہو پاؤں رکھنا، یہ کیا ہے؟ نقش قدم، یہی معنی ہے اتباع کا، آگے بھی نہیں پیچھے بھی نہیں، قدم پہ قدم جمانا، قدم پہ قدم رکھنا، قدم پہ قدم ٹکانا، یہ ہے اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ دائیں نہ بائیں نہ پیچھے نہ آگے، قدموں کے نشانات پہ چلنا، اتباع لفظ نکلے ہے طبیعہ جو، اور طبیعہ عربی زبان دے اندر بچڑے نو کیا جانا، جیڑا بچڑا پیدا ہوندہ ہے شروع اندر چھوٹا بچہ اس نو طبیعہ اندر، او دے وچوں ہی لفظ اتباع ہے، اور اس نو عربی اندر طبیعہ، بچڑے نو طبیعہ کیوں کیا جانا؟ وہ دی وجہ بھی یہی ہے کہ جدو گاں بچڑا دیوے، گاں سگے اور بچڑا ہوئے تو وہ بچڑا زمین تے گریا ہو، سمجھدار مالک
گاں دے سون دے وقت کول ہوئے وہ بھی بچڑے نو پھڑدا ہے صاف کردا ہے اور گاں بھی اپنی زبان نال اس نو چٹدی صاف کر دی جدو بچڑا صاف ہو جائے پھر وہ اتاں اٹھن دی کوشش کردا ہے ایک دو بار ڈگدا ہے لیکن کھڑا ہو جاتا پھر رسی بنائی ہوندی ہے پہلے ہی نرم جئی اس رسی نو بچڑے نو پا کے بند ہے اسے گائے دے کلیوں تے بند دیتا ہے یا قریب ہی بند چھڑے اس جانوران دے واڑے بہت سارے جانور موجود ہیں اور گاواں بھی نے بیل بھی نے بھینساں بھی نے بکریاں بھی نے لیکن طبیعہ وہ بچڑا کسی اور جانور دی نہ اس نو جانے نہ پہچانے نہ تعارف بلکہ اگلے دن میں ایک ساتھی کلپ دکھا رہے سی نیٹ تھے کوئی عرب دا علاقہ سی انہاں باڑا بکریاں دا بنایا وہ دے ہزاروں بکریاں تو جو بکریاں ہزارہ ہون گیا تو انہوں نے پھل بھی ہزارہ ہی ہون گیا تو انہوں نے پتا ایک بکری دو پھل بھی ہو سکتے تین بھی ہو سکتے چار بھی ہو سکتے انہوں نے پھل انہوں نے دودھ نو سنبھالن لئی چون لئی محفوظ کرن لئی انہوں نے اندھا لگ کے دے کمرے بند کیتا ہے لازم بات ہے وہ حال بھی ہو کمرہ بھی جگہ بھی بہت بڑی ہوئے جدوں انہوں نے کھولے ہزاروں بکریاں دے بچے اندروں نکلے حیران کن بات یہ ہے کہ ہزاروں بکریاں چوں ہزاروں لیلیا نے پہچاننا ہے کہ میری ماں کیڑی انہوں معرفت پہچان کروڑ ہاں عورت کھڑی ہوئے بچہ اپنی ماں نو پہچانے گا یا نہیں پہچان لے یہ فطرت طبیعہ بچڑا ادھی جدوں رسی کھولو نا وہ کسی اور جانور نو جاندہ پہچاندہ ہی نہیں رسی کھولو سیدھا مال ادھو دل و دماغ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں سیدھا مال آئے گا اس نو عربی طبیعی آندے جیدے دل و دماغ دوجہ کوئی نہ ہو ایک کوئی ہوئے ادھے جو لفظ اتباع نکلے فَاتَّبِعُونِي دمانے ہے متبعو ہے کوئی موقع ہوئے خوشی ہوئے غمی ہوئے دوسرا دماغ چھوئی کوئی نہیں جدوں رسی کھولے جدوں وقت ملے جو موقع بنے سیدھا جائے تو محمد مصطفیٰ دے پاس جائے کوئی دوسرا نہ ہوئے دل و دماغ اگر ایک کیفیت پیدا ہو جائے پھر ملے گا کی یحببکم اللہ اللہ محبت کرے اور جدوں محبت ہو جائے پھر وہ دے نقائص نو بھی بندہ درگزر کر دے یا محسوس نہیں ہوتا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ فرماتا ہے جدوں میری تو محبت ہو جائے گی میں توڑے سارے گناہ معاف کر دیا وَيَغْفِرْ لَكُمْ یہ لفظ ہے نا یغفر لکم اذا اصل مادہ غین فارا غفر غفر عربی اندر ٹوئے نو کیا جاتا گڑھے نو ایسا اروڑی ہوئے نا کوئی گند ہوئے تو دے قریب ٹوہ کھٹ دو ایک گڑھا کھو دو تاکہ اس اروڑی تو بدبو آ رہی ہے دی بدبو کہی جائے وہ سارا گند اکٹھا کر کے او دے بھی سٹو اتو مٹی پا دو صاف وہ سارا گند دفن ہو گیا ہے عربی اندر اس گڑے نو غفر آندر
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، فرمایا نبی نال اتباع کرو گے نا تو میں ٹوہ کھٹ کے توڑے گناہوں اندر دفن کر کے اتو رحمت دی مٹی پا کے بند کر دیاں گا کہ تو گناہ دی کدے بدبو بھی نہیں آئے. واللہ غفور رحیم. خالص اتباع ہوئے جدے اور کوئی شریک نہ ہوئے، خالص اتباع میرے اور تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتنی عظیم اتباع ہوئے، کتنا غیرت مند ہو اتباع اندر، کتنا مخلص ہوئے. سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول جا رہے نے گلیچ مدینہ پاک، اگے انہاں دے سگے بھرا دا بیٹا دا بھتیجا کنکریاں دے ڈھیر لگا ہویا، انہاں کنکریاں ہوتے کھیل دے. جب بجری آ جائے نا ٹریکٹر پنڈ تو چھوٹے بچے سارے بجری نہ نہیں کھیڑ دے، وہ بجری نہ کھیلے اور بجری جو چک دے تو اینج سوٹ دیں دے، بجری چک دے ایک پاس اینج سوٹ دیں دے. عبداللہ بن مغفل کولوں دی گدرے اور بھتیجے دی حرکت ویک کے روکیا، پھڑیا، پوچھا. فرمایا میرے بھتیجے اے تو کنکری چوکے اینج سوٹنا ہے، یہ دے نل کوئی شکار تے ہوندہ نہیں، میں تو کوئی چیز شکار کر رہے ہیں، کوئی کبوتر نو مارے، کوئی چڑیا نو مارے، شکار تے ہے نہیں، یعنی یہ دا کوئی فائدہ نہیں، لیکن نقصان ہو سکتا ہے بیٹا. ادھروں کوئی بندہ آ رہے ہو دی آنکھ نو پہ جائے، او دا نقصان ہو جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے اینج کر کے بچے آنوں کنکری سٹن تو منع کی تھا. رسول اللہ نے منع فرمایا اینج نہیں کر. اگو پتا بچہ کی آنا، ٹھیک ہے چاچا جی یہ بھی تسی فرمان دے ہو، حدیث جو آگئی میں نہیں کر. روکیا، روک سی چچے دا، ڈر سی، خوف سی. عبداللہ بن مغفل آگے چلے، کوئی کام سی، کچھ دیر بعد واپس پلٹ ویخیات بھتیجہ دوبارہ وہی حرکت کر رہے جنہیں جاندیاں کر رہے سی ہوئی. اور تو سیدھا سوگا توڑا پوتر ہوئے، توڑا بھتیجہ ہوئے، جس کام تو تسی منع کرو اسلام دین اخلاق دے خلاف ہوئے دوبارہ وہی کردہ ہوئے تو کی کہو گے؟ کچھ بھی نہیں. یہ لتا سیدھیاں کرو ماشاءاللہ، یہ سارے میرے پاس کی دی جان دے ہو. ایک بار تو میں سمجھانا بچے تو میں تقریر کر لتا میرے لپاس سے نہ کیتا کر. یہ پرانے وابی ہون دی علامت ہون دی، جنہا پرانا ہوں دا ایسے دا لت مولوی علیہ پاسے کر دا، جنہا نمو ہوئے 2-4 سال خیال کر دا پھر وہ بھی پرانا ہو جانا. کلوس کر کے لتا اپنے سیدھیاں کر کے بیٹھو. جنہا تھاک گیا ہوا ہے میں کہہ رہا تھی شاہ اور تقریر کرنی ہے، بیٹھو سن کی جو جنہا تھاک گیا تو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، نو ٹینشن. ہیک بھی بیٹھے رہو تو میں انشاءاللہ اپنے 15 منٹ پورے کرنے. سن لو حدیث پاک. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ واپس پلٹے، بھتیجہ ہوئی حرکت کر رہے، پھاڑ لیا بھتیجے نو. لیکن ایک پھڑن والی جڑی چیز ہے نا غیرت پھڑان دی، سنت دی غیرت ہوئے، حدیث دی غیرت اہمیت پتا ہوئے، پھر بندہ یہ کام کر. تو آڑی کو یہ جا بندہ ہوئے جنہیں سوٹی نال چنگی صفائی کیتی ہوئے پوتر دی داڑی منان دی وجہ تو وہ کیڑا ہے تو آڑے چا پورے پینڈے چا کوئی نہیں. ماشاءاللہ اللہ برکت دے، ایک بھی نہیں ہونا، کچھ ہوندہ ہی نہیں. کیوں کہ دل امیت نہیں. عبداللہ بن مغفل بھتیجے نو پڑھ لیا تے زوردار مکھ سینے تے رکھ کے مارے اور نال پتہ کی فرمایا،
فرمان لگیا ہے میرے بھتیجے سن لے، جب تک عبداللہ زندہ رہے گا تنل کلام نہیں کرے گا تو نہیں جانے محمد حدیث نو، تیرے میری دوستی تعلق ختم، رشتہ داری بول چال ختم۔ کیوں کہ میں تن حدیث سنائیے پڑھیے تو سمجھیے، تقاضا کسی حدیث سنندہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، جاگ دے ہو نا، اصل میرا گلہ خراب ہے، میں تے آپ ایسے ہو، میں کہ وہ منڈا پنڈ بھی نہیں گیا تھے، باٹھ بھی نہیں گیا تھے، جاج منصورہ بھی گیا تو سمجھو کہ منصورہ بھی گیا، سارا کچھ ہی گیا، جی میں آج نہیں جاندہ نصیحت اس لائق نہیں سی کہ میں آندہ یا سفر کردہ، میں بول نہیں سکتا، جمعہ بڑا مشکل پڑا ہے، تو بہرحال کوشش کرنا انشاءاللہ من امید ہے کہ یہ 3 بجے تک اسی بیٹھے رہتے، میں پھر چل نکلے گا، اس طرح چل دے، کیونکہ ماڈل تو پتہ 1990 پرانا ہے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بھتیجے زندگی برتن کلام نہیں کرانگا، تو احترام نہیں کیتا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک دا، حدیث دا ایمان ہے، سنت دا ایمان ہے کہ سنت آگئی حدیث آگئی ہے، بس اپنی خواہش مک گئی، اپنی مرضی ختم ہو گئی، اپنی خواہش اپنے جذبات کچھ بھی نہیں، حدیث پاک دے مقابلے اندر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ کسے بندے نے انہیں کو مسئلہ پوچھا، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ مسئلہ بیان کرو، جیز دسو، انہیں مسئلہ پوچھا ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ جواب اندر فرمایا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا و قضا، اس مسئلے دبار رسول اللہ نے اس طرح فرمایا ہے، اور جواب اندر کہنے لگا اے عبداللہ تسی حدیث پڑھ دے ہو، رسول اللہ دا فرمان پڑھ دے ہو، میں سنے ابو بکر تے عمر نے اس طرح فرمایا ہے، تسی حدیث پڑھ کے فرما رسول اللہ نے اس طرح فرمایا ہے، جبکہ ابو بکر و عمر دا قول کچھ اس طرح یعنی یہ دے خلاف ہے، ابو بکر و عمر تو ایسے کہتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بات سن کے کی فرمایا ہے، فرمایا ڈر جا کہ آسمان تو پتھروں دی بارش نہ ہو جائے، پتھروں کی بارش نہ ہو جائے آسمان سے، اللہ کی ناراض نہ ہو جائے، میں نے حدیث پڑھی ہے اور تو ابو بکر و عمر کو لے کے پھرتا، ابو بکر و عمر کی بات چاہو پڑھیے، ابو بکر و عمر کے شان اور مقام کو، ان کی رفعت کو، بلندی کو سمجھیے، سنیے، ان سے بڑا انبیاء کے بعد اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں، فرشتہ بھی ان کی شان کا کوئی نہیں ہے جو شان صدیق و عمر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ درجہ ہے، یہ مقام ہے، لیکن اسلام میں حیثیت پہ غور کیجئے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرما دینے کہ تے پتھران دا مینہ ہو جائے تیرے ہوتے میں حدیث پڑھی ہے تو ابو بکر و عمر دا قول پیش کرنے، اس کا حوصلہ نہیں ہے رب کا آسمان والے کا، ہزاروں حدیث کے مقابلے میں روزانہ قوال قصے کہانیاں بیان ہوتی ہے، اگر پتھروں کی بارش نہیں ہوتی تو یہ اللہ کا حوصلہ ہے، اللہ تمہیں مہلت دے رہا، وگرنہ یہ قوم اس لائق ہے کہ ان پر پتھروں کی بارش ہو۔ قرآن پاک الفاظ سنیے،
فرمایا فَلْيَنظُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ سن لیجئے جدو حدیث مصطفیٰ آ جائے پھر کسی دی کوئی حیثیت نہیں، کوئی جھوٹی روایت لے آئے، کوئی قصہ لے آئے، کہانی لے آئے، حدیث نبی پاک دی بات منو گے، اتباع کرو گے، اللہ محبت بھی کرے گا، اللہ گناہ بھی معاف کرے گا۔ حدیث سن لیجئے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نما بیت اللہ اندر نماز پڑھا رہے نے، بیت اللہ اندر امام نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے دے اندر اے جناب بیت اللہ دے امام نے بیت مسجد حرام دی امامت انہاں دے کول جماعت کرا رہے نے مسجد حرام دے اندر۔ سیدنا عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں آکے نماز پڑھی مسجد حرام اندر عبداللہ بن زبیر دے پیچھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو امام والضالین کہیے آپ نے الفاظ پڑھے غیر المغضوب علیہم والضالین۔ عبداللہ بن زبیر نے تے انہاں دے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ کرام نے تابعین اعظام نے اتنی زور نال آمین کہی کہ مسجد حرام آمین دی آواز نال گونج اٹھی، پوری مسجد گونج گئی۔ یہ حدیث ہے، صحیح البخاری میں ہے۔ قرآن پاک کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے اس کتاب میں یہ حدیث ہے۔ مسجد حرام گونج اٹھی، آج کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، سال کی بات نہیں، 100 سال یا 200 سال یا 400 سال کی بات نہیں۔ رسول پاک کے بعد اصحاب رسول کے زمانے میں نماز پڑھانے والے صحابی رسول ہیں، صرف صحابی ہی نہیں، ان کا باپ بھی صحابی ہے زبیر، صرف خود ہی صحابی نہیں، ان کی والدہ محترمہ بھی صحابی ہے، اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر صدیق کا نواسہ ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نماز پڑھا رہے مسجد حرام میں، آمین کی آواز سے مسجد حرام گونج اٹھی۔ یہ حدیث ہے، بخاری میں ہے۔ اور جواب سنی، جواب تو سنا میں اس حدیث کا، کہنے لگے مسجد ہوتی تھی کھجوروں کے پتوں کی تو گونج کیسے آئی؟ یہ جواب ہے۔ حدیث کی سند کمزور ہے نہیں، سند پر کوئی باس ہے نہیں، روایت صحیح نہیں ہے، نہیں یہ باس نہیں، مسئلہ صرف یہ ہے کہ کھجوروں کی چھت کی مسجد گونجی کیسے، عقل نہیں مانتا۔ صحابی تابعی کے کہنے کا معنی یہ تھا کہ اتنی اونچی آواز سے آمین ہوئی کہ مسجد حرام میں آمین کی آواز بلند ہوئی، مسجد گونجی۔ کہتے گونج پیدا نہیں ہو سکتی اس مسجد میں، نہیں مانتے ہم حدیث۔ دوسری حدیث سنیے صحیح البخاری میں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو امام کہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، فرمایا جدو امام ولا الضالین کہے تسی آمین کہو، فرشتے آسمان تے آمین کہندے نے، جیدی آمین فرشتے نال مل گئی میں محمد بشارت دیتا ہوں اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، گناہ معاف، صرف آمین کہنے سے گناہ معاف۔ حدیث صحیح البخاری میں، جائیے پڑھیے پیش کیجئے، جواب آئے گا مسجد گونج نہیں سکتی، عقل نہیں مانتی، کوئی معقول جواب نہیں ہے۔
سند پر باس نہیں ہے، متن کا انکار نہیں ہے، صرف خواہش اور مسلک پرستی کی بنیاد پر صحیح حدیث کا انکار ہے۔ یہ مزاج ہمارے ملک میں، قوم میں، بعض الناس میں موجود ہے۔ ذہن نہیں مانتا، عقل نہیں مانتی۔ جاؤ حدیث ایک نہیں سینکڑوں پڑھو، ماننے کے لیے تیار نہیں، آمین نہیں کہیں گے۔ سن لیجئے حدیث پر عمل کرنے کی برکات، ثمرات، کہ مسجد حرام گونج رہی ہے، گناہوں کی معافی کی بشارت ہے۔ جو مان لے، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میرا سوال ہے، جس مسجد میں اونچی آمین ہوتی ہو وہ مسجد کن کی ہوگی؟ اونچی بولو۔ آج کی بات تو نہیں، 1400 سال پہلے کی بات، مسجد حرام ہے، آمین اصحاب رسول و تابعین نے کہی ہے، مسجد حرام گونج اٹھی۔ گویا اس وقت بھی مسجدوں کی نشانی کیا تھی؟ اونچی آمین۔ آج کسی مسجد دے اندر اونچی آمین ہوئے تو لوگ کیا دے مسجد کی نہ دی؟ بولو۔ تو اس دور بھی آمین کی آواز سے مسجد حرام گونجتی تھی، تو بتلاؤ وہ پھر کن کی ہوگی؟ پھر پرانے کون ہوئے؟ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آج کے نہیں ہے ہم، کل کے نہیں ہے ہم۔ دنیا ہمیں آل الحدیث کہتی ہے۔ آل الحدیث کا معنی حدیث والے، حنفی کا معنی امام ابو حنیفہ والے، شافی کا معنی شافی والے، مالکی کا معنی امام مالک والے، حنبلی کا معنی احمد بن حنبل والے، جعفری کا معنی امام جعفر صادق کو ماننے والے۔ اور جعفری اسی وقت سے ہے جب سے امام جعفر صادق آئے تو جعفریوں کا وجود، شافی امام آئے تو شافیوں کا وجود ثابت ہوا، مالکی آئے، امام مالک آئے تو مالکی زہر ہوئے، امام ابو حنیفہ آئے تو حنفی زہر ہوئے۔ آسمان سے حدیث محمد کے سینے پر آئی تو اہل حدیث کائنات میں آئے۔ حدیث والے ہیں ہم، حدیث رسول جب سے حدیث ہے اس وقت سے ہم ہیں، اور جب تک حدیث رہے گی رب کی زمین پر ہم بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، حقانیت مسلک حق اہل حدیث، علامہ سید صفدر شاہ صاحب نقوی، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث۔ جو میں نعرے مارتا ہے فون بھی ہمیں کرتا ہے، تو دنیا بڑے بڑے لوگ فون کر دیں ان کے پاس ایسے احسان تو گھٹ ہی کوئی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نبی علیہ السلام نے بشارت دیتی ہے، فرما آمین اونچی کہنا گناہ معاف ہوندے نے، اتباع رسالت دی وجہ تو گناہ معاف ہوندے نے، آمین کہنا گناہ معاف ہوندے نے۔ نال نبی علیہ السلام نے دے اصحاب نے طریقہ بیان کیتا ہے،
ہے آمین دی آواز نال اتنی آواز اونچی ہوندی سی کہ مسجد حرام گونج اٹھدی۔ ایک اور صحابی دی بات سنو، ایک جناب سیدنا عبدالوائل بن عجر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، آپ نے والضالین کہی، اور کہن تو بعد آمین کہی، اتنی اونچی آمین کہی کہ میں محمد مصطفیٰ دی آمین دی آواز مچے سنی۔ امام کی نماز اذان جناب آمین کی آواز صحابی رسول نے سنی، صحابیہ کی گواہی سنیے۔ صحابیہ فرماتی ہے نبی کی آمین کی آواز میں نے عورتوں کی صف میں سنی، اتنی اونچی آواز سے آمین تھی۔ یہ اتباع رسالت ہے۔ آج تک ہم اس سنت کو لے کے بیٹھے، اس سنت کی وجہ سے ہمیں مارا بھی گیا، اس سنت کی وجہ سے مسجدوں سے نکالا بھی گیا۔ آج ہی مجھے ایک ساتھی بتلا رہا تھا آج ہی جمعے کے بعد کہ ہم 5-10 بندے ایک مسجد میں چلے گئے، پچھلے ہفتے کی بات، مغرب کی نماز پڑھی، آمین کہی، اللہ کا امر ایک بندہ اس نکرے سی ایسے ایک نکرے سی ایک اس پاسے سی، جدو مختلف سمتہ تو آواز آئی نہ تے گڑبڑ ہوئی پوری مسجد، لرزہ تاری ہوا۔ مولوی صاحب نے سلام پھیرا، کہتا ہے آج میرا درس سن لے۔ امام شافعی جایا کرتے تھے امام ابو حنیفہ کے دربار پر، وہاں جا کے وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے کیونکہ امام ابو حنیفہ نہیں کرتے تھے۔ ان کے احترام میں کہتا ہے بس یہی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مسجد اوقاف کی تھی، آگے کیا کہہ سکتا تھا؟ سرکاری مولوی آگے کیا کہے؟ اشارہ یہ تھا کہ جب تم ہمارے دربار پہ آتے ہو تو ہمارے مسلک کا احترام کیا جائے، حدیث کو چھوڑ دے احترام میں۔ میں نے کہا جھوٹی بات ہے، امام شافعی رحمہ اللہ سے یہ توقع ہی نہیں ہے، یہ بات ثابت ہی نہیں ہے۔ امام شافعی کے مسلک کو سمجھنا تو سنیے۔ سوال کرنے والے سوال کیا، اے امام شافعی ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، جی بتلاؤ۔ مسئلہ پوچھا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے اس مسئلے اندر میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حدیث سنائی۔ سوال کرنے والا حدیث سنن تو بعد کہنے لگے امام صاحب حدیث سن لئیے تو سنا لئیے، ذرا میں دسو تو اڑی رائے کیے، حدیث سن لیے تو سنا لی، میں سن لیے تو اڑی رائے کیے، تو اڑا فتوہ کیے، تو اڑا حکم کیے، تو اڑی رائے کیے، تو اڑا قیاس کیا۔ امام شافعی نے سنیا تے چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا میں نو کسے گرجا گھر چو نکل دیاں ویکھی آئی، میں نے پادریوں کا پٹا باندھا ہوئے، کیا مانا؟ میں یہودی عیسائی ہوں کہ حدیث سننے کے بعد اپنی رائے پیش کروں، میری رائے وہی ہے جو میرے محمد کی حدیث ہے، پھر میری رائے پوچھتے ہو؟ یہ ہے امام شافعی۔ امام شافعی رحمہ اللہ موجود ایک بندہ آگے سوال کر رہا ہے، امام صاحب جب وضو کرے تو وضو اندر پیر دھوئیے تو پیر دھوون لگا جڑے انگلیاں دے درمیان لی جگہ ہوندی ہے اتے خلال کرنا ہے، اتے انگلی پھیرنی ہے، یا ویسی پانی جناب کے ساتھ پاؤں دھو لیا چھائے اور انگلی پاؤں کی انگلیوں کے درمیان نہ پھیری جائے، کیا خیال ہے؟ امام شافعی فرمان لگے بس پانی نہ دو جو لے ہے پھر انگلی پھیرن دی یا خلال کرن دی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ قریب ایک محدث سے بیٹھے نے فرماتے ہیں امام صاحب یہ دے بارے کہہ رہے ہو مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ دے بارے تے نبی دی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی انگلی کی یہ سب سے چھوٹی انگلی یہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان پھیر کے خلال کر کے پانی وہاں پہنچاتے تھے، جگہ صاف کرتے تھے، یہ حدیث ہے۔ امام شافعی لیٹے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے،
فرمایا وہ میرا پہلا جو فتویٰ ہے کاٹ دو، وہاں حدیث لکھ دو، میں جب تک زندہ رہوں گا بیان کرتا رہوں گا کہ شافعی سے غلطی ہو گئی ہے، میری غلطی کاٹ دو، محمد کی حدیث کو لکھ دو۔ یہ اصحاب کا منہج، محدثین کا منہج، اس منہج پر ہم آج قائم ہیں، اس عقیدے کی ہم وارث ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو سننا ہے تو سن لیجئے، سوال کرنے والا سوال کرنے، اے امام شافعی جی، اے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سوال کرے، سوال پوچھتے، اے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اگر بندہ چوری کرے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا ہاتھ کاٹ دو۔ سوال کرنے والا کہنے لگا امام صاحب اگر تھوڑی جی چوری کر، تھوڑی جی، فرمایا ہاتھ کاٹ دو۔ کہنے لگا تھوڑی جی چوری تو مراد ہے ہمیں بندہ جے باغ دے کولوں دی گزرے، کھجورا انگورا دا باغ ہوئے، مالٹے یا آم یا کوئی کسی چیز دا باغ ہو، بندہ دل کر پاوے، بندہ دانا توڑ کے کھا لوے، ٹرالی جے کولوں گزرے تو بندہ پہ جو گنا کھینچ لوے، باغ کے پاس سے بندہ گزرے، دل کر پڑے، بھوک لگی ہوئی ہے، 2 دانے 4 دانے توڑ کے بندہ کھائی لوے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ امام صاحب فرمائے چوری لاکھ کی ہو، کاک کی ہو، چوری چوری ہوتی ہے، اس کو ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ محدث قریب بیٹھ کہتے امام صاحب حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ باغ کو گزرے اور کوئی چیز کھا لوے تو اس کو ہاتھ نہیں کاٹا جائے۔ یہ نہ ہوئے بعد 2-4 پیٹیاں گڈی جی نہ رکھ لوے، کھانے کے لیے کچھ لے لے، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ کوئی دیکھ لوے، پکڑ لوے، تعزیر لگ جائے، جرمانہ لگ جائے، بھائی میں نے 4 مالٹے کھائیں، 5 کھائیں، 10 ہے بھائی، چلو جی 10 مالٹوں کے پیسے لے لو، گندے کے پیسے لے لو، دانوں کے پیسے لے لو، کھجور کے پیسے لے لو، تعزیر ہے، جرمانہ ہے، لعن طعن ہے، برا بلا کا ہے، غلط کی ہے تو نے، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ امام صاحب رحمہ اللہ فوری فرمایا یہ حدیث ہے، یہ حدیث رسول ہے۔ امام صاحب فرمان لگے میری بات کاٹ دو، محمد کی حدیث لکھ دو۔ ابو حنیفہ کی بات کاٹی جا سکتی ہے، محمد کی بات کو نہیں کاٹا جا سکتا۔ یہ مسلک تھا، اما غلط کہتے ہو کہ ہم پرانے ہیں اور اہل حدیث جو ہے یہ کل کی پیداوار، چھاؤ جو ہمارا مسلک ہے۔ کہاں یاد ہے قائد ملت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما کر ہم عراق گئے تو ہم نے کیا دیکھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہاں قبر ہے جس مسجد کے ساتھ، اس مسجد میں اونچی آمین بھی ہوتی ہے، رفع الیدین بھی ہوتا ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں میرے ساتھ تمام مسالک کے علماء تھے، میں درمیان میں کھڑا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا چلو حنفیوں کی مسجد میں آ گئے، یہاں امام ابو حنیفہ کی قبر بھی ہے اور جلادی بات ہے، یہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، چلو سرکاری مہمان ہے، اونچی آمین نہ ہو کہ دنیا سے آواز الگ محسوس ہو، لیکن کہنی تو ہے، وگرنہ یہ مولوی سارے جا کے پاکستان کہیں گے یہ تھوڑا مسلک سچا سی تو وہاں آپ نے آمین کیوں نہ کہی، اتنی تو کہہ دے چلو یہ سن لیں۔ کہتے ہم آہستہ کہنے کے سوچ رہے تھے، بس تھوڑی سی آہستہ کہیں گے، زیادہ اونچی بھی نہ ہو کہ ہماری آواز الگ محسوس ہو۔ فرماتے ہیں ہماری آہستہ ہی رہ گئی، پوری مسجد آمین کی آواز سے گونج اٹھی، جس مسجد کا نام ابی حنیفہ ہے۔ علامہ صاحب فرمانے لگے پھر نماز قبول ہوئی یا نہیں قبول ہوئی، اللہ علامہ صاحب ہنس کے فرما کر قبول ہوئی یا نہیں قبول اللہ جانتا ہے۔ بساختہ میری امام پہ نظر پڑ گئی، جب رکوع جان لگا تو انہوں نے بھی رفع الیدین کیا، پورے مقتدی نے رفع الیدین کیا۔ کہتے میرے ساتھ مولانا نورانی صاحب کھڑے تھے، فوت ہو گئے۔ جو ہی میں نے سلام پھیرا، اللہ سے فرماتے ہیں دائیں طرف سلام پھیرا، پھر بائیں طرف پھیرا، ابھی مولوی صاحب نے بائیں طرف میری طرف منہ ہی کیا تھا، میرے ساتھ جو کھڑے، میں نے کہا مولانا صاحب مبارک ہو، سکا ذکر تے کر لے، مبارک ہو، غیرت ہو مسلکی تو ایسے ہو، مولانا صاحب مبارک ہو۔ نورانی صاحب کہنے لگے کس بات کی؟ فرمایا تمہارے امام کی مسجد میں بھی اونچی آمین بھی ہوتی ہے، رفع الیدین بھی ہوتی ہے۔ نورانی صاحب فرمانے لگے کوئی بات نہیں ہے، ایسے بھی جائز ہے۔ میں نے کہا پاکستان جا کے کہنا، کہتا ہو تو مار پوانی ہوں،
پاکستان جا کے نہیں کہتے. ہمارا مسلک پاکستان میں اور ہے، امام ابو حنیفہ کے شہر میں ملک میں اور ہے. اور علامہ صاحب فرمایا کرتے آ جاؤ ہمارے ساتھ عراق میں، امام ابو حنیفہ کی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. اگر اونچی آمین نہ ہوتی اور فریدہ نہ ہوتا ہو، علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے خرچہ ہم دے دیں گے، اور اگر ہوتا ہو تو خرچہ تم دے دینا. جن کے امام کی مسجد میں تمہارا مسلک محفوظ نہیں رہا، ہمارے امام کی مسجد میں جیسے نماز ہوتی ہے ویسے ہی یہاں ہوتی ہے. ہمارے امام کی مسجد حرام ہے، ہمارے امام کا مصلی مسجد نبوی میں ہے. یہ ہماری اصل، یہ ہمارا آغاز، یہ ہمارا شروع، یہ ہماری اساس. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. خالص اتباع میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام نے کہ میں خالص اتباع فرمائی ہے. ذرا توجہ فرمانا، صحابہ کرام نے عقیدے اور عمل اتنے خالص تھے، اتباع میں کمال کی اتباع، اتنا کمال، اتنی جرت اور اتنی ہمت. سیدنا ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے اندر آ رہا ہے. صحابی رسول نے اگوں ملے سینا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبادہ بن صامت فرمانے کہ چچا جی بڑے غصے اندر ہو. نال غلام سی، توجہ کرنا حدیث پاک، نال غلام سی. فرماتے میں بڑا حیران، جو کپڑے ابو الیسر کے ویسے ہی کپڑے غلام کے، آقا اور غلام کے کپڑے ایک جیسے تھے. میں بڑا حیران. میں پوچھیا چچا جی، میرے باپ کے دوست تھے ابو الیسر رضی اللہ عنہ. وہ بات فرماتے چچا جان میں حیران ہوں اس بات پر کہ تمہارے اور تمہارے غلام کے سوٹ ایک جیسا. اس کی وجہ کیا؟ غلامن قیمتی کپڑے کون پہناتا ہے؟ جی میں تو اپنا سوٹ ایویں دا غلام دا سوٹ. اگو ابو الیسر فرمان لگے بے بھتیجے عبادہ جی میں وہ کام کیوں نہ کروں جس کا مجھے مصطفیٰ نے حکم دیا. رسول اللہ نے فرمایا تھا جو خود پہنو وہی غلام کو پہناؤ، جو خود کھاؤ وہ غلام کو کھلاؤ. اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ڈرائیوروں کو باہر ذلیل کرتے، رسوا کرتے. اندر آپ چنگا بلا کھا کے انہوں نے دنبا ایک تھوڑا جا سالن پا کے انہوں باہر کالج دے دو. رسول اللہ کی حدیث سنیے، صحابہ کا عمل سنیے. ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے اندر فرمایا. حضرت عبادہ نے ابو الیسر چچا غصے اندر پھر کیوں؟ یہ دی گال سمجھ آگے غصے نظر آ رہے. فرما غصے کیوں نہ ہوا یار، کیوں ہے؟ فرما فلاں بندہ فلاں دا بیٹا انہیں میرے کو پیسے لے، اس نے قرض لیا سی لیکن قرض انہیں واپس نہیں کیتا. تاریخ گزر گئی، مدت گزر گئی. جدو قرض دا وعدہ سی میں آج قرضہ لین واسطے گیا وہاں دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو انہیں اندروں پیغام بھیجے ہے کہ میں گھر کوئی نہیں تے ہے سی گھر. فرمایا پھر؟ فرمایا میں گیا دروازہ کھٹکھٹایا، انہیں اندروں پیغام آواز دیتی کسی بندے نے کہ گھر اندر ابو الیسر کوئی نہیں. میں اگے چلا گیا، تھوڑی دیر اگے گیا، پھر واپس پلٹیا ویکھیا او دے چھوٹا بچہ دروازے دے کھیل لیا ہے. میں او دے کولے پوچھیا تیرا ابا کتھے وے؟ انہیں کہا تسی اگے بھی آئے سو نا؟ جی میں ہی اگے آیا سا. میرا ابا تو انہوں ویکھ کے چھپ گیا سی اندر بیٹھ. بچے فطرت پر ہوتے ہیں، وہابی تو ہوتے نہیں، تو سمجھ آتی سچ بولتے ہیں، فطرت پر تھے. کہنے لگے باپ میرا اندر چھپا ہوا ہے تجھے دیکھ کر. ابو الیسر فرمایا میں آواز دیتی کہ تو جتھے بیٹھا ہے میں نے پتہ لگ گیا منڈے دا چھوڑے تیرے تو ان مہربانی کر تو باہر آنا ہے یا میں اندر آؤں. شرم دے مارے آیات مار ندام سر جھکایا باہر نکل آئے. ابو الیسر فرماتے نے میں پوچھیا یار تو جھوٹ کیوں بولے؟ پیسے نہیں بنے نہ دے لیکن جھوٹ کیوں بولے ہے کہ میں گھر ہی نہیں. وہ کہنے لگے ابو الیسر جے میں باہر آ جاندہ تو سب پیسے منگنے سنتے، پیسے میرے کو ہے نہیں سنتے، میں پھر وعدہ لینا سی تو اس وعدے تے بھی بڑھنے کوئی نہیں سن، وہ بھی تے جھوٹ ہی بولنا تھی. میں کہا چلو جڑے دو چار جڑے لنگ دینے ہمیں گزار لو. مجبوری میں جھوٹ بولا.
ابو الیسر فرمان لگے واقعی تھوڑے کو پیسے کوئی نہیں جی واقعی میرے کو پیسے کوئی نہیں کہنے لگے قسم دے سکتے ہو تھوڑے کو کوئی پیسے نہیں کہنے لگے اللہ دی قسم میرے کو پیسے ہے بھی نہیں جمع بھی نہیں میرے کو کوئی پونجی نہیں اور میں پیسے تنوں دے بھی نہیں سکتا فوری طور تے فرمایا جس کاغذ ہوتے معاہدہ لین دینا لکھیا تھا جاؤ کاغذ لے آؤں کاغذ لے کے آئے کاغذ نو پھڑیا پڑیا پھاڑیا پاڑ کے نا کاغذ نو فرمایا میں ایک حدیث سنیے نبی علیہ السلام کو لو جڑا مقروض دا قرضہ معاف کرے اللہ انہوں جنت درمیان کٹھی عطا کرے گا مقروض کا قرضہ معاف کر دے وہ جنت کے درمیان میں اللہ اس کو کوٹھی دے گا میری خواہش ہے چاہت کون سی کل قیامت دن آونا ہی آونا ہے جدو اللہ تبارک و تعالی دربار اندر میں پیش ہوواں اس ویلے تو گواہی دیویں کہ میں قرضہ معاف کیتا ہے محمد یہ حدیث دی وجہ تو بس اینا تو کہہ دیویں اگو میں آپ کام کر لنگا رسول اللہ نو کہوں گا یا رسول اللہ تو وعدہ دیا ہے سونا بجڑا معاف کرے تو انہوں جنت درمیان کوٹھی ملے گی معاف میں کیتا ہے گواہی یہ دے کلو لے لو تو کوٹھی تو سی لے دو گواہی دے گا ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے وعدہ کیتا ہے کہ قیامت والے میں گواہی دیاں گا کہ تو میرا قرضہ معاف کیتا ہے کسی اور وجہ تو نہیں محمد مصطفیٰ دی حدیث دی وجہ تو کس وجہ تو ہو کہ جنت نصیب ہو جائے کس وجہ تو ہو کہ اللہ محبت کرے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اگر دیو اللہ محبت کرے اتباع کرو خالد پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کچھ کہے لیکن خالد اتباع نبی علیہ السلام نے کتنی خالد اتباع حدیث سننا نہ صحیح البخاری اندر ہے نبی علیہ السلام نماز دا سلام پھرے سلام پھرن تو بعد آپ نے فرمایا میرے صحابہ کون سی تو اڈے چو کوئی بندہ ہو جی آسی جنہوں نماز پڑھن دے دوران جدو میرے کو توتا سر چکیا ہے میں کیا سمی اللہ لمن حمد ایک بندے دی آواز آئی ہے انہیں کچھ الفاظ پڑھے نے زائد جڑے آج تک میں پڑھے نہیں تھے آج تک میں کسی کو سنے نہیں میں تے پڑھنا سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد اس تو اگے کوئی الفاظ پڑھے نس وہ کیڑا ہے جس نے پڑھے اور صحابی آندہ میں ڈر گیا کہ نبی علیہ السلام نے الفاظ جڑے سن لین میرے پڑھے ہوئے پھر غصہ ہوئے گا ناراضگی ہوئے گی آپ نے فرمایا وہ ڈرے کوئی نہ اٹھے وہ بندہ ڈرے کوئی نہ اٹھے میں انہوں خوشخبری سنانا ہوں ہون تے جلدی نہ اٹھے یا رسول اللہ میں آپ نے فرمایا 30 یا 40 فرشتے آسمان تو میں اتر دے ویچن ہر فرشتہ آندہ اے الفاظ جڑے اس بندے نے پڑھے نے میں اللہ کو لے کے جانے نے کی پڑھے ہو پہ آ رہے ہو کہنے لگا محبوب جی یہ تو سمی اللہ لمن حمدہ کیا میں نال کہہ کہ ربنا ولک الحمد کیا میں کہ میں الفاظ کہے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ یہ الفاظ میں پڑھے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا خوش ہو جا 30 یا 40 فرشتے میں آسمان تو اپنی اکھا نال اتر دے ویکھے ہر فرشتے الفاظ لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مقابلہ لگے ہوئے ہیں کہ الفاظ میں اللہ کو لے کے پہلے پہنچاں گا یہ الفاظ تم کہتے ہو یا نہیں حمدن اللہ کی قسم اللہ کی زمین پر ہمارے سوا یہ الفاظ کوئی پڑھتا ہی نہیں عوام نے کی پڑھنے مولوی نہیں پڑھ دے مولوی پڑھنے کی مولوی ناندے بھی کوئی نہیں حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ یہ الفاظ رکوع کے بعد کھڑے ہو کے پڑھنا میرے محمد مصطفیٰ کی طریقہ ہے اصحاب نے پڑھے محبوب نے قبول کیے ثواب کی بشارت دی اور آج تک یہ الفاظ محفوظ بھی ہے موجود بھی ہے ہمارا عمل بھی ہے اور جدو یہ الفاظ پڑھ دے ہو گئے تو نبی پاک کی حدیث کیا ہے 30 یا 40 فرشتے ایک بندے کے الفاظ لینے کے لیے آسمان سے اتر آتے ہیں بتلاؤ تمہارے نمازی کتنے ہوں گے اور تمہارے بندے کتنے ہوں
کتنے نمازی بندے اور کتنے فرشتے آسمان سے اترے ہوئے مسجد میں موجود ہیں. یہ نمازی 2 ہو تو فرشتے کتنے ہوں گے؟ 30 یا 40. ایک بندے کے لیے 80 کے قریب فرشتے. حمدن پڑھ لو بتنی ہونے آ جان فرشتے. حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی الفاظ. اللہ دے کول لے کے جان والے کول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. فرما دیجئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا پیار محبت چاہتے ہو خالص اتباع خالص اتباع خالص اتباع نبی علیہ السلام نے آج تک الفاظ محفوظ بھی نے موجود بھی نے. حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. بچن بھی یاد نے بوڑھن بھی یاد نے بزرگن بھی یاد نے عام الناس بھی یاد نے علماء بھی یاد نے طلباء بھی یاد نے مردن بھی یاد نے عورتن یاد نے. حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. ان الفاظ ہی بشارت کی ہے. آسمان تو فرشتے اتران دینے کوئی ویکھے یا نہ ویکھے اتران دینے. یقین ہے کیونکہ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتنا یقین ہے جویں اپنے ماں باپ تے یقین ہوندے جویں قرآن دی صداقت یقین ہوندے میں یقین ہوئے کہ میرے محمد ہی بات غلط نہیں ہو سکتی. آپ نے جو فرمایا ہے اتر آندے نے فرشتے بس آپ دی اتباع خالص کر دے چاہیے. یہ امتیاز ہے اہل حدیث کا کہ نبی علیہ السلام کی کوئی سنت نہیں چھوڑتا ایک سنت کو پلے باندھتا ہے. دیکھ لیجئے اہل حدیث کا طریقہ دیکھ لیجئے. توجہ فرمائیے نبی علیہ السلام دی حدیث آ گئی آپ نے اونچی بسم اللہ پڑھی نماز دے اندر. اہل حدیث آج بھی اونچی بسم اللہ پڑھدا نماز اندر. کدے نبی علیہ السلام آہستہ پڑھیے بسم اللہ نماز اندر. اج اہل حدیث بسم اللہ پڑھدا آہستہ نماز اندر. جویں نبی علیہ السلام نے حدیث بیان فرمایا نے امام مانے یا نہ مانے بزرگ مانے یا نہ مانے لوگ کیوں نہیں مانتے. یہ حدیث میرے امام تک نہیں پہنچی میں وہ حدیث مانتا ہوں یا اس طرح سن لیں. حنفی حدیث کا منکر تو نہیں ہے لیکن اس کو حدیث وہ مانتا ہے جس کو امام ابو حنیفہ مور لگا. توجہ کرنا حدیث و مور امام ابو حنیفہ کیو. حدیث ہوئے نبی پاک دی مور کی دی ہوئے ڈی سی کے لیٹر پر چپڑاسی کی مور. توجہ ہے ماشاءاللہ ہو سکتی ہے ڈی پی او جنگ لیٹر جاری کرے تو باروا کے چوکیدار کو مور لال چاہو مور سین اس کے چلتے ہیں. نہیں کائنات کے آقا محمد مصطفیٰ ہے باقی ساری کائنات محمد کے دروازے کی چوکیدار ہے. حدیث رسول پر مور امام کی نہیں توہین ہے گستاخی ہے تنقیص ہے ہم نہیں مانتے. نبی کی موبہ حدیث پر کوئی مور نہیں لگا سکتا. کسی کی یہ ہمت و جرت شان مقام نہیں ہے حدیث کے انکاری نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ اسی وہ حدیث مننا کہ جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہم تک پہنچے. مالکیوں سے پوچھے تمہارا کیا خیال ہے حدیث مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں لیکن وہ جو امام مالک کے ذریعے ہم تک پہنچے. اور شافعیوں تمہارا کیا خیال ہے؟ حدیث مانتے ہیں جو امام شافعی کے ذریعے پہنچے. حنبلیوں جو احمد بن حنبل کے ذریعے پہنچے. جعفریوں جو جعفر صادق کے ذریعے پہنچے. ہم وہ حدیث مانتے ہیں. اہل حدیث ہو تم بھی حدیث مانتے ہو؟ ہاں ہم بھی حدیث مانتے ہیں. کون سی مانتے ہو؟ امام حنیفہ کے ذریعے پہنچے یا امام شافعی کے نزدیک؟ ہم نے کہا ہمارے نزدیک معیار امام نہیں ہے. پہنچانے والا ابو حنیفہ ہو پہنچانے والا شافعی ہو یا مالک ہو یا احمد بن حنبل ہو جعفر صادق ہو امام باقر ہو ہو تقی ہو موسیٰ قاظم حسن عسکری ہو بخاری ہو مسلم ابو داؤد ہو نسائی ہو ترمذی ابن ماجہ ہو مصنف جناب عبد الرزاق کے اندر حدیث ہو یا امام ابن خزیمہ ہو یا امام اوزاعی ہو یا حسن بصری ہو عطا بن رباح ہو عبداللہ بن مبارک ہو کوئی حدیث امام پہنچانے والا ہو حدیث صحیح سند سے نبی پاک تک پہنچائے. ہمارے ذکر معیار امام نہیں ہے معیار میرے محمد کی حدیث ہے. ہم حدیث کو دیکھتے امام کو نہیں دیکھتے. کوئی امام ہو سارے امام ہماری سر آنکھوں پر
سارے امام ہماری آنکھوں کے تارے، کسی شخصیت کا انکار نہیں کرتے، لیکن دین لیتے ہو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق وہ لے لیتے ہیں، نو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، نہیں مانتے۔ امام احمد بن حنبل رحم اللہ نے فرمایا جمعہ وہاں پڑھا جائے جہاں 40 بندے موجود ہوں، 40 سے بندے کم ہوں، جمعہ نہیں ہوتا۔ یہ احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے، پڑھیے فتاوی ابن باز رحم اللہ، مفتی اعظم سعودی عرب امام ابن باز رحم اللہ نے اپنے فتاوی میں یہ بات لکھی ہے۔ اوپر فتویٰ لکھا ہے امام احمد بن حنبل کا رحمہ اللہ کا کہ 40 بندے ہوں تو جمعہ ہوتا ہے، اس سے کم ہوں تو جمعہ نہیں ہوگا، نماز ظہر ہوگی۔ نیچے امام صاحب نوٹ لکھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے 2 بندے موجود ہوں اور تیسرا خطیب و امام ہو، جمعہ ہو جاتا ہے۔ نیچے لکھنے کے بعد حدیث نیچے ابن باز نے نوٹ لکھا ہے امام کو غلطی لگ گئی ہے، میرے محمد کی حدیث حق ہے، سچ ہے، اس کو مانا چاہے گا، امام کے قول کو چھوڑ دیا جائے، یہ ہمارا مسلک و منہج۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا پنڈا دیہات تک بستیوں میں جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ وہاں ہوتا ہے جہاں ملیوں یا جلیوں یا ایک سے دوسرا جڑی ہوئی 40 دکانیں ہوں۔ جس پنڈے 40 دکانوں جڑی ہوئی مارکیٹ پوری ہو 40 دکانوں کی، وہاں جمعہ ہوتا ہے، تھانے دار بھی بیٹھتا ہو، قاضی بھی بیٹھتا ہو، اسلام نافذ ہو، ہاتھ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، اس ملک میں جمعہ ہوتا ہے۔ بتاؤ پورے پاکستان میں نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا یہ شرائط باطل ہے، قرآن و حدیث میں یہ شرائط نہیں ہے۔ ہم نے امام کی بات کو چھوڑ دیا، محمد مصطفیٰ کی حدیث کو لے لیا، قبول کیا۔ ایک عورت ہے، نکاح ہوا، طلاق ہو گئی، عدت ابھی رہتی ہے، دوسرا نکاح کر دیا آگے کسی اور بندے کے ساتھ، نکاح ہوا یا نہیں؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نکاح عدت دوران پڑھانا نہیں چاہیے، لیکن پڑھا دیتا ہے تو کوئی گل نہیں، جان دیو ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں ہوا نکاح، حدیث میں عدت کے دوران نکاح نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ کی بات حدیث کے مطابق ہے، شافعی کی بات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، امام حنیفہ کی بات کو لے لیا ہے۔ ہم امام حنیفہ کی وہاں بات لیتے ہیں جہاں قرآن و حدیث کے مطابق ہو، وہاں چھوڑتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکرا جائے۔ امام شافعی نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ہونا تو چاہیے ولی تے، جے ولی تے بغیر ہی نس نوس جائے تے ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، جائز ہے۔ حدیث میں پڑھی سیدہ فرماتی ہے جس کا نکاح ولی کے بغیر ہوا وہ باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ امام حنیفہ کی بات یہاں ٹکرا گئی ہے، شافعی کی بات حدیث سے مل گئی ہے۔ ہم نے شافعی کی بات کو کیوں لیا ہے؟ امام کی وجہ سے نہیں، محمد کی حدیث کی وجہ سے۔ یہ ہمارا مسلک و منہج عقیدہ ہے، یہی ہماری دعوت ہے، اس پر ہم کھڑے۔ یہ آج کا نہیں، ائمہ کرام کا یہی منہج و مسلک تھا۔ لائیے ائمہ کرام میں سے کسی ایک امام نے کہا ہو کہ میری تقلید کر کے میرے نام پہ فرقہ بنا لینا، منہ مانگا انعام دوں گا، ایک حوالہ دے دیجئے، اس بندے کو، اس مولوی کو میں مٹی سے تول دوں گا۔ کدے نال؟ مٹی نال، لوہے نال تولنا، اور کی مٹی نال تولنا۔ ایک امام کا قول ہو نہیں ہے تو ہماری بات سنیے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ حدیث مننا اللہ کی راضی ہوں ہے، توجہ کرنا حدیث والا۔ آئیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ میں حدیث نہ پیار اور محبت کرنے والے کہ میں حدیث دے ہوتے ہیں اپنی جانا قربان کر دینے والے حدیث دے بچے اپنی خواہشات چاہت محبتہ ختم کرنے والے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک باری سفر دے اندر نے راستے اندر ایک جگہ آئی ہے اتے توجہ کرنا گھوڑے تو اترے نے تھوڑا جا دور گئے نے بیٹھے نے پھر آئے گھوڑے تے چڑھے پھر تھوڑی دیر اگے گئے گھوڑے تو اترے تھوڑی دیر بیٹھے پھر آئے لوگوں نے پوچھے عبداللہ بن عمر وجہ کی ہے بغیر ضرورت تو یا کوئی بیماری ہے تکلیف ہے گھوڑے تو اتر دے ہو پھر بیٹھ جاندے ہو گھوڑے تے چڑھ جاندے ہو پھر تھوڑی دیر پرے جاندے ہو پھر آ جاندے ہو فرمایا لوگوں سے راہو ایک باری میں نبی پانا گزرے آسا جتھے جتھے میرا نبی بیٹھے جتھے جتھے میرا نبی بیٹھے ہوتے بیٹھنا اپنی سعادت سمیناما اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر دے اندر نے دور ویکھیا ہے ایک بندہ پیدل چلتا جا رہا ہے دوروں ویکھ کے پہچان گئے اسی ویلے کہے قافلے والے اور رک جاؤ قافلے والے رک گئے عبداللہ بن عمر فرمان لگے میرا انتظار کرو اور ویکھو ایک بندہ پیدل جا رہا ہے میں انہوں ملن واسطے جا رہا اپنے جناب سواری ہوتے ہوتے پہنچے نے اس بندے دے کول جا کے سواری تو اترے انہوں ملے نے ملن تو بعد جڑی اپنے ہوتے چادر لئی ہوئی ہے وہ چادر بھی ہوتے حوالے کر دیتی ہے اور جڑی اپنی سواری ہے سواری بھی ہوتے حوالے کر دیتی ہے آپ پیدل واپس آ رہے ہیں لوگ بڑے حیران ہوئے فرمایا عبداللہ بن عمر اج خلاف توقع خلاف معمول تساں کیتا ہے تساں دور ایک بندہ پیدل چل دیا ویکھے ہے انہوں اپنی چادر بھی دے آئے ہو اور اپنے سواری بھی دے آئے ہو کی وجہ ہے کہ آپ پیدل تو ہن چلو گے لمبا سفر ہے فرمایا او میرے باپ عمر دا دوستی میرے باپ عمر فاروق دا دوستی تے نبی پاک فرما گئے اپنے باپ تے دوست دا بھی احترام کرو میرے باپ دا دوست پیدل چلے عبداللہ بن عمر سواری پر چلے میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں پیدل چل لیتا ہوں میں اپنے باپ کے دوست کا احترام کرتا ہوں کہتے تو سمی کو شاید دیتی ہے باپ دے دوست نو تو سے نالی لاندے ہونو کوئی نہیں بزرگ رہے جڑے تو سے موجہ کر دے رہے ہو وہ نہیں رہے وہ بزرگ جس کو آتے تھے اور جڑی چیز مرضی لے جاندے سو آپ وہ نہیں رہے قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم کہ وہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام یہ اتباع اندر خالص اور کہ وہ مخلص نے اور کہ وہ خلوص نال نبی علیہ السلام یہ اطاعت کرتے نے تا اللہ انہوں نے گناہ معاف کیتے نے تا امت جماع صحابہ مغفور نے ویغفر لکم ذنوبکم سارے صحابہ مرحوم نے سارے صحابہ مغفور نے سارے صحابہ بخشے ہوئے نے رحمت دے حقدار نے سارے صحابہ جنت حقدار نے ہر صحابی جنت جائیں گا کوئی صحابی رسول جہنم نہیں جائیں گا سارے بخشے ہوئے مغفور و مرحوم صحابہ نے خالص اتباع کیوں گناہ دے مذہب دے اندر امام ابو حنیفہ بھی کوئی نہیں امام شافعی تے مالک احمد بن حنبل بھی کوئی نہیں چشتی سور وردی تے اجمیری بھی کوئی نہیں تے ہوتے پگڑی تے رنگ بھی بدلے ہوئے کوئی نہیں صحابہ کرام دے دلو دماغ اندر ایک کوئی نے کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیث دے دلو دماغ اندر کوئی نہ کوئی ہستی ہے نہ کوئی بستی ہے نہ کوئی بزرگ ہے نہ کوئی امام ہے ایک کوئی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک خالص اتباع فتبعونی یحببکم اللہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ فتح کی توجہ کرنا حدیث پاک تے مکہ مکرمہ فتح کرن تو بعد آپ نے حنین والارادہ فرما جاندہ آپ حنین جا رات دا ٹائم ہو گیا شام دا ٹائم ہو گیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اتے خیمے لگا دو خیمے لگن لگ پہ رات ٹکو آرام کرو سویرے جہاد رات نکلانگے جو ہی پہلا خیمہ لگایا گیا ہے آپ نے فرمایا باقی خیمے لاؤ اے جڑا خیمہ مسجد ہوئے گا ایک دن ٹھہریے یا دو دن ٹھہریے اے مسجد ہوئے گا اس حدیث تو محدثی نے ثابت کے گیتا ہے کہ مومن 2 دن یا 4 دن سفر دے اندر ایک جگہ تے خیمہ لا کے رول تام یونت واجب ہے کہ پہلے اللہ دا گھر تے مسجد بنا عارضی کیوں نہ ہو مسجد بناؤ جس بستی میں تم ایک بھی ہو وہاں تم پر فرض ہے کہ مسجد بناؤ
یہ مسجد ہوگا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ خطرہ ہے حنین والے کتے حملہ آور نہ ہو جان. کیڑا بندہ تو آڑے وچوں جڑا آج رات پیرا دے وے دے حنین والے تو کوئی خطرہ ہوئے تے فوری واپس آگے گا کرے. سیدنا انس بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. محبوب جی میں جانا وہاں پیرے تے. فرما جاؤ پیر توجہ کرنا دیسے پاک تے. میں جانا وہاں پیرے تے. فرما لے اپنا گھوڑا لے آئے. فرما جا اس گھوڑے پہ سوار ہو جائیں. توجہ کرنا دیس پر. فرما گھوڑے پر سوار ہو جاؤں اور جا کے پیرا دے. سیدنا انس رضی اللہ گھوڑے پر سوار ہو گئے پیرے پہ چلیں گے. فرما دینے میں گیا پہاڑ اتے چڑھیا اترن لگا گھوڑے تو رات کافی دیر ہو گئی. گھوڑے دے چڑھ دیا پھر دیا ٹر دیا. چہل قدمی گھوڑے ہوتے ہی جناب کر رہے ہیں گھوڑے تے پھر رہے ہیں. ادھر دشمن دے طرف نظر ہے تو صحابہ کرام دے خیمے وال نظر ہے. کوئی تو حملے دا خطرہ ہوئے فوری نبی پر جا کے جگاونا ہے. فرما الجھنا نہیں منا کے جگاونا ہے منو آگے دسنا. حضرت انس فرما دینے میں دل کیتا خیال آیا دل اندر کہ خطرہ تے ہے کوئی حملے دا لگ دے میں سکون تھوڑا جا اتر جاواں گھوڑے تو تے بندے تے اس پاسے لوگ پیدل بھی چلنا تے پہاڑی اتے میں او تھلے نظر آ رہے نے کوئی حرکت ہوئی تے نظر آ رہے نے. لہذا میں تھلے چلا جانا چیزیں گھوڑے تو اتر کے تھوڑا جا پیدل چل لواں تھکاوٹ جی ہو گئی ہے. جو گھوڑے تو اترن لگے خیال آیا انس نبی پاک نے فرما دی گھوڑے تے سوار ہو جاؤ جا کے پیرا دیو. اترن دا ذکر حدیث اندر نہیں کتے اترن نال اللہ ناراض نہ ہو جائے. گھوڑے سے اتر پڑو اور نبی پاک کی مخالفت نہ ہو جائے. آپ نے فرمایا گھوڑے پہ چڑھ جاؤ جا کے پیرا دو. حالانکہ نبی کی حدیث کا معنی یہ نہیں تھا کہ وہاں جا کے اترنا نہیں ہے. جاؤ جا کے پیرا دو. راستے میں اتر سکتا ہے انسان ضرورت کے ساتھ تھکاوٹ ہو جو اتر جاتے کوئی مسئلہ نہیں تھا. انس نہیں اترے ساری رات گھوڑے پر سوار رہے کیونکہ حدیث میں اترنے کا ذکر نہیں ہے. اسد مخالفت جان بوجھ کے کیتی ہے. حدیث میں تو حکم ہے کہ داڑھی نہ مڈواؤ تے ہم نے پھر بھی وہ کام کیا جو رسول اللہ نے منع کیا. جان بوجھ کے مخالفت کرتے ہیں جرت کے ساتھ کرتے ہیں ہمت کے ساتھ کرتے ہیں اور اعلانیہ کرتے ہیں کہ اے محبوب جو مرضی کر لو ہم تمہاری بات نہیں مانتے. نعوذ باللہ یہ انداز اگر یہ انداز نہیں ہے تو روزانہ یہ انداز پھر ہو کیوں. حدیث سنیے اللہ کرے ہمیں حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرما. حدیث سن لے توجہ فرمائے. انس ساجد گھوڑے پہ سوار رہے. سویر ہو گئی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ انس نے سنا کوئی پتہ چلے یا رسول اللہ تک کوئی پتہ نہیں چلے. نماز پڑھائی سلام پھریا ذکر اذکار مصروف ہو گیا سورج چڑھیا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ہونے آسمان تو وہی آئیے حملے دا کوئی خطرہ نہیں تے انس بغیر وفیت تھوڑی دیر انتظار کرو واپس آ رہے ہیں. انس قریب آئے گھوڑے تو اترے قریب آ گھوڑے اتر سلام عرض کیا. نبی پر چہرہ پہ کیا تھکے لگے. فرمایا انس جی یا رسول اللہ رات رو گھوڑے تو اتر کے ذرا آرام بھی کر لیا سی نا تھوڑی چہل قدمی بھی کر لی سی نا آرام کر لیا سی نا تھوڑا جہا سستا لیا سی نا گھوڑے تو اتر گئے سو. عرض کردہ ہے محبوب مجھے تو سا فرمایا سوار ہو جاؤ اتران دا ذکر حدیث نہیں سیدھے میں جان لگیا پوچھ بھی نہ سکیا. میں تے ساری رات گھوڑے پر ہی چڑھا رہا کہیں اترنے دنال نافرمانی نہ ہو جائے. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. انیرے جو ویکن والا بھی کوئی نہیں تے نبی پاک نے حکمن روکیا بھی کوئی نہیں. اپنی چاہت نال خود استدلال کیتا ہے حدیث تو اترن دا ذکر حدیث نہیں کہ دے نافرمانی نہ ہو جائے. ساری رات گھوڑے تے چڑھے رہے سوار رہے نہ اترے. نبی علیہ السلام پوچھیا تے دسیا تے نبی پاک نے اچھا ساری رات گھوڑے پر چڑھے رہے ہو جی یا محبوب جی. فرمانا سن لو بشارت یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. فرمایا بشارت سن لو جی یا رسول اللہ. فرمایا ایک رات میری سنت حدیث دے مطابق میری چاہت فرمان دے مطابق میری حدیث دا معنی خود سمجھ کے او دے مطابق عمل کرنی وجہ تو اللہ نے تیرے ہوتے جنت نو واجب فرما دیتے. جاؤ تجھ پہ جنت واجب ہے. وہ بھی ثابت تھے پڑھے ہوئے تھے رسول اللہ نے پڑھایا ہوا تھا تربیہ یافتہ تھے فوری بول پڑے یا رسول اللہ جنت مل جائے گی. واقعی فرمان ملے گی.
یا رسول اللہ تھوڑی اور وضاحت کر تو فرماؤ کیڑی؟ محبوب جی تسی دنیا تو چلے جاؤ فوت ہو جاؤ تو میں مگروں زندہ رہا آپ نے کی فرمانا چاہیے دوبارہ نہ کریں یہ تو وابیاں دا عقیدہ تو جو خبردار جو دوبارہ یہ بات کہے میں فوت ہو جاؤں، ہم نے تو فوت ہونا ہی نہیں ہے، ہم نے تو یہ موت ہم پہ آنی نہیں ہے، ایسا تو ویندے رہنا ہے اور تو سا یہاں موجود رہنا ہے. نہیں یا رسول اللہ آپ فوت ہو جائیں اور میں دنیا میں زندہ رہوں، آپ کے جانے کے بعد مجھ سے کوئی غلطی گناہ ہو جائے تُسی فرما رہے میں جنت جاؤں گا مگروں کوئی گناہ کر پاؤں تو پھر پھڑیا نہ جاؤں میں دسی جاؤ اگلی بات بھی. نبی پاک نے فرمایا انس خوشخبری سن لے جی محبوب آج تو لے کے تیری موت تک جتنے تیرے کول گناہ ہون اللہ نے ہون تو پہلے معاف، سارے گناہ تیرے معاف نے، تو پھر بھی جنت جانے کیوں؟ ایک رات تو کیویں گزاری ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. ایک رات تو میری سنت مطابق گزاری ہے، اللہ تیرے تے ہمیشہ لئی تیرے کو گناہ ہو جان غلطی ہو جان دفن نے وہ سارے گناہ جنا ٹوئے کھاٹ کے دفنا دیتے گئے نے، بند ہو گئے نے، ختم ہو گئے نے، بدبو بھی بار نہیں آئے گی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ کتنے عظیم لوگ تھے گناہ ہوئے بعد میں معافی کی بشارت پہلے مل گئی. ہم گناہ کرتے ہیں تو معافی ملتی ہے، توبہ کرے. اصحاب وہ ہیں گناہ بعد میں انہیں رب کی طرف سے اعلان ہے آج کے بعد صحابہ کو کہہ دو تم سے جو گناہ ہوں گے وہ ہوں گے بعد میں، معافی پہلے ہے. واہ صحابہ تمہاری شان پہ قربان ہے، ہونے بعد میں معافی پہلے ہے، پھر بھی گناہ نہ کریں تو یہ صحابہ کی شان ہے. کہہ سکتے سن بچے تو ایڈی آفر مل گئی تو ان کر لو جڑے کرنے پائیں ساتھ جان دو نہیں، پھر بھی گناہ نہ کرنا یہ صحابہ کا ایمان ہے، صحابہ کا تقوی ہے. گناہوں سے بچے رہنا یہ نہیں ہے کہ آفر ملی ہے تو ہمت ہو جائے گناہ پر. انہیں پتا تھا کہ ہمارے دل کی تقوی کی بنیاد پہ یہ ہمیں بشارت نصیب ہوئی ہے. اگر چاہتے ہو کہ گناہ معاف ہو جائیں اللہ محبت کرے اس کا واحد راستہ ہے خالص اتباع ہو جس میں اور کوئی شریک نہ ہو. ساری دنیا رسالت میں شرک کر رہی ہے، سارے فرقے رسالت میں اطاعت میں اتباع میں شرک کرتے ہیں. ولیوں کو اللہ کی عبادت میں شریک، اماموں کو محمد کی اطاعت میں شریک. شرک فی رسالت بھی ہے، شرک فی توحید بھی ہے. رب کی زمین پر ایک گروہ اہل الحدیث کا ہے جو اللہ کی توحید میں بھی شرک نہیں کرتا، محمد کی اطاعت میں بھی شریک نہیں کرتا. خالص مواحد توحید پرست، توحید رسالت میں بھی توحید ہے کہ محمد مصطفیٰ کے علاوہ اور کوئی اطاعت کے لائق نہیں ہے. یہ توحید ہے، ایک ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اطاعت کے لائق ہے، باقی کسی کی اطاعت نہیں ہے. مشروط ہے جس کی بات کہ وہ قرآن کے تابع ہو، حدیث کے تابع ہو. ایک ہی کائنات میں آپ کی ذات دنیا میں نہیں ہے، سنت محفوظ ہے، آپ کی شریعت موجود ہے، اطاعت موجود ہے، نبوت موجود ہے، قیامت تک رہے گی. کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اطاعت جاری ہے مصطفیٰ کی، اتباع جاری ہے مصطفیٰ کی، سنت موجود ہے مصطفیٰ کی. نہ کوئی قرآن کی آیت چھپائی گئی ہے، نہ کوئی حدیث گم کی گئی ہے. قرآن کی ہر آیت آج تک قیامت تک محفوظ ہے اور محافظ اللہ ہے، اور حدیث ایک ایک محفوظ ہے اور محافظ اللہ ہے. قرآن حفاظ کے سینوں میں محفوظ رہے گا، حدیث اہل حدیث کے سینوں اور عمل میں محفوظ رہے گی. قرآن حافظوں کے ذریعے محفوظ رہے گا، حدیث جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے اہل حدیث کے ذریعے محفوظ رہے گی. حدیث کی ہم محافظ ہیں، نگران ہیں، چوکیدار ہیں، ایک حدیث کو لیے بیٹھے. اللہ کی رحمت ہے کہ ہم میں حفاظ حدیث بھی ہے. میری جماعت میں طلباء علماء ایسے موجود ہیں جن کو بخاری اور دیگر کتب حدیث یاد ہے اللہ کی رحمت سے. ایک ایک حدیث یاد ہے، متن یاد ہے، الفاظ یاد ہے، سندیں یاد ہے. یہ شرف یہ اعزاز ہے اہل حدیث کا. اگر ہم نہ ہوتے، میں کہا کرتا ہوں رب کی زمین پر اگر اہل حدیث نہ ہوتے اللہ کی قسم جہالت ہوتی.
جہالت گمراہی کی دلدل ہوتی، جتنا نور روشنی علم نظر آ رہا ہے، یہ عقیدہ اہل حدیث کی برکات۔ ہم ہیں جو علم کا نور بکھیر رہے ہیں کائنات میں، علم کی روشنی، باقی جہالتیں کس سے ہے؟ کہانی ہے۔ لوگ بسوں پہ چڑھتے تھے، کتابیں کہانیوں کی بیچتے تھے، اب لیتا ہی کوئی نہیں ہے۔ جاؤ مارکیٹ میں، لاہور اردو بازار میں جا کے کتب خانوں سے پوچھو، اللہ کی قسم یہ قصے اور فقہ و کتابیں بکتی نہیں ہے، دکانیں ٹھپ ہیں۔ وہی بکتی ہے جس میں قرآن کا حوالہ ہو، محمد کی حدیث کا حوالہ ہو، عروج ہے قرآن و حدیث پر۔ اور یہ اہل حدیث کے ذریعے مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، پوچھتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ عورتیں پوچھنے لگ گئی ہے یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے، کیوں نہ میں خراج عقیدت پیش کروں۔ حافظ زبیر علی صحیح، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، خاموش تاریخ تھے۔ عورتوں میں، مردوں، بچوں میں، طلباء میں، علماء میں یہ لگن لگا گئے کہ ضعیف حدیث آپ نے بیان نہیں کر، محمد کی صحیح حدیث کو بیان کرو۔ اور میں کیوں نہ خراج عقیدت پیش کروں شہید ملت علامہ احسان الدین شہید رحمہ اللہ، حضرت یزدانی شہید کو، جن کی محنتوں سے، کوششوں سے اور جو جہاد سے یہ مسلک بار نکلے، چوکو چوراہوں پر سینے پہ ہاتھ باندھنا، رفع الیدین کرنا، ہمیں یہ جرأت بخشی علامہ شہید رحمہ اللہ۔ وہ لوگ چھپتے تھے، ڈرتے تھے، جھجکتے تھے، رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ آج جرأت کے ساتھ جو کر رہے ہیں یہ اس شہید کے خون کا ثمرہ، نتیجہ، اس کی قربانیوں کا یہ صلہ ہے۔ آج بھی میں یہی کہوں گا کہ 23-24 مارچ کے حوالہ سے اہل حدیثوں، جوانوں، بوڑھوں، بزرگوں، علماء، خطباء، واعظین، میرا پیغام سنو۔ آؤ اللہ سے عہد کرے کہ ہم بھی جئیں گے علامہ شہید کی طرح جئیں گے انشاءاللہ، یزدانی شہید کی طرح جئیں گے، اور مریں گے بھی تو انشاءاللہ اسی انداز میں مرنا چاہتے ہم کہ قرآن و سنت کا پیغام جو اس امت کو دینا چاہتے ہیں۔ ہم پر یہ فریضہ ہے، یہ نسل ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے پر جہالتیں جو آ گئی ہیں، جہالتیں، دعا کرو اللہ ساری جہالتوں کو راتوں رات موت دے دے، سویرے اٹھے ایک جاہل بھی مولوی زندہ نہ ہو۔ کیا خیال ہے؟ سارے پریشان ہو گئے، بنی کیڑے کیڑے مارو گے راتوں رات۔ یہ جو جہالتیں ہمارے سٹیج پر، یہ آپ کی سستی اور قائلی، یا اس طرح سمجھے دین اور مسلک و منہج سے ناواقفی کی دلیل ہے۔ مٹا دیجئے ان کو، عبرت کا نشان بنا دیجئے، اپنے مسلک کو پاک کیجئے۔ تمہارا مسلک پتہ ہے، شیخ القرآن سٹیج پہ سجدے تھے، حافظ عبداللہ شکوری رحمہ اللہ، علامہ شہید، یزدانی شہید، یہ شخصیات تھی تمہارے سٹیج کی زینت۔ یہ سارے بے دین اور بدعمل، اور یہ لو سارے ان پڑھ، چھوٹے اور بڑے، ننھے اور منھے، یہ سارے سٹیجوں پر کیوں چھا گئے اور کیوں آ گئے؟ تمہاری جہالت کی وجہ سے۔ پہلے دوسرے فرقوں میں ہوتے تھے ننھے نعت خان، ننھے نعت خان، وہ ننھے نعت خان، ہمارے پاس ننھے علماء شیخ الحدیث آ گئے، ننھے شیخ الحدیث، ننھے 6 سال پہلے بھی ننھے، 6 سال بعد بھی ننھے، 6 سال مزید پھر ننھے۔ یہ ایسا ننھا ہے پٹھانوں کی طرح جو اپنے آگے بڑھتا ہی نہیں ہے۔ یہ کیا جہالت ہے؟ آئیے علم کی طرف بڑھئے جو ہمارا ورثہ ہے، بچوں کو پڑھائیے، کیسٹیں مت یاد کرائیے، پڑھائیے، مستند عالم بنائیے، پھر سٹیج پر لائیے، ہم ان کے جوتے اٹھائیں۔ اللہ کی قسم ہم نفرت میں نہیں کہتے، حسد میں نہیں کہتے، بغض میں نہیں کہتے، ہم تڑپ پہ کہتے ہیں، خواہش پہ کہتے ہیں، مرتے ہیں، سوچتے ہیں، جلتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں یہ بچے جو ذہین ہیں، ہمارے ننھے منھے جو دبا ہیں، یہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد سٹیج پر آئیں اور ہم ان کی خدمت کریں، جوتے اٹھائیں کہ یہ ہمارے جو ہے مستقبل کے نونہال، جو مستقبل کے ہماری قوم کے رہنما ہیں۔ ظلم ہے ان کے ساتھ، زیادتی ہے ان کے ساتھ، جو ہلاک کو ممبر پہ چڑھانا یہ زیادتی ہے۔ اور میں پریشان ہوتا ہوں، دکھ ہوتا ہے جب فیصل آباد میں، جس شہر میں محقق الاسر علامہ ارشاد القصری موجود ہو،
اس شہر میں اگر یہ حالت کیفیت ہو ہماری تو یہ ہمارے دین سے دوری ہے. جاؤ عرب ہو یا عجم ہو باطل فرقوں کو کھٹکتا ہے. ارشاد القصری حافظ اللہ اس کی تحریر نے تہلکہ مچاؤ پوری دنیا میں لیکن تم قدر نہ کر سکے. تم قدر کب کرو گے جب دنیا سے اٹھ جائے گے. انڈیا تک لرزتی ہے حنفیت عصری حافظ اللہ کے نام سے کامتے. یہ ہے ان کی شخصیت علمی وجاہت. اور تم اس شہر میں یہ کیا جہالتیں بکھیر رہے ہو. قرآن پڑھیے حدیث پڑھیے سکھا علماء کو سنیے اور مسلک و منہج کو عام کیجیے اور اسی پر ہم زندہ رہیں اور اسی پر انشاءاللہ ہم مریں گے اور قوم کو اکٹھا کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارا دعوت قرآن کی ہے دعوت حدیث کی ہے سنت کی ہے اتباع کی ہے اطاعت کی ہے. اللہ ہمیں اس پر پکا رکھے قرآن سنت کو سمجھنے کی توفیق بخشے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. باقی انشاءاللہ جو کچھ رہ گیا میرے گلے کی خرابی کی پیش نظر وہ انشاءاللہ اگر گلا چلا صحت ٹھیک ہوئی تو 31 مارچ کو انشاءاللہ سجادہ میں عشاء کے بعد آئیں گے. وہاں پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہو جائے گی. امید ہے آپ بھی تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے کے جنت میں درجات بلند فرما. جو ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام فوت ہوئے شہید ہوئے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما. یا اللہ حضرت علامہ شہید حضرت یزدانی شہید علماء اہل حدیث شہداء کی اللہ جنت میں درجات بلند فرما دے. اللہ ان کی جہود کو اپنی گاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا عطا فرما. اللہ مقروضوں کے قرضے اپنی رحمت سے دور فرما دے. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا والدین کا فرما بردار بنا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ جناب آپ نے پرام کرا محنت کی کھانے وانے کا انتظام کیا اللہ ان کے گھر میں مال میں رزق میں اولاد میں برکتیں عطا فرما. اللہ جتنے بھی دل میں نیک خواہشات لے کے اللہ انہوں نے خرچ کیا اپنی برگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس مسجد کو اس دین کے مرکز کو رہتی دنیا تک آباد فرما دے. جو تیرے اس دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما. اللہ یوتھ فوج کے جوان جو تیرے دین کے لیے محنت کرتے اللہ ان کی جہود کو قبول فرما. اللہ ان جوانوں کی جوانی میں اللہ برکتیں عطا فرما. اللہ ان کی جوانی جو مسلک و منہج کے نام پہ خرچ ہو رہی اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما. اللہ ان سب کو اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما. اللہ ہمارے والدین کی حالت پر رحم فرما. جن کے زندہ ہیں خدمت کی توفیق عطا فرما. جن کے فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما. یا اللہ ہماری دعائیں اپنی برگاہ میں قبول فرما لے. اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی مشکل کشا داتا نہیں سننے والا تیرے سوا دعائیں کوئی نہیں. اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے. اللہ ہماری جائز ضروریات کو پورا فرما. اللہ ہماری جائز ضروریات کو پورا فرما دے. رزق حرام سے بچا لے. رزق حلال وافر عطا فرما دے. اللہ رزق حلال وافر عطا فرما. رزق حرام سے محفوظ فرما لے. یا اللہ صحیح معنوں میں امانت داری کے ساتھ ہمیں قرآن و سنت پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان سارے سفروں کو اپنی برگاہ میں قبول فرما. اپنی رضا اور رحمت نازل فرما. یا اللہ تصنع سے بناوٹ سے ریاکاری سے اللہ محفوظ فرما لے. اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. اپنے اس دین حقہ کے لیے اللہ قبول فرما لے. اللہ ہماری زندگیوں میں اس ملک میں کوئی چینجنگ تبدیلی یا اللہ رحمت فرما دے. اللہ علماء اہل حدیث کی مساجد مدارس کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے ملک میں قرآن سنت کے ذریعے تبدیلی عطا فرما دے. جو قوم ملک اسلام
اسلام کے لیے بہتر ہو وہ حکمران عطا فرما دے اللہ، جو قوم کے لیے، اسلام کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے بہتر ہو اللہ وہ حکمران عطا فرما یا اللہ۔ سعودی عرب کی حرمین شریفین کی حفاظت فرما، عراق میں، کشمیر میں، افغانستان میں، شام، برما میں جہاں تیرے بندے مظلوم ہیں اللہ ان کی امداد فرما اللہ۔ آدھی رات سے زیادہ وقت ہو چکا اللہ، ہم ان مظلوموں کے لیے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے اللہ، ان مظلوموں کی امداد فرما اللہ، ان مظلوموں کی امداد فرما اللہ۔ جو تیرے بندے ناجائز مقدمات میں گھرے ہوئے ہیں اللہ انہیں رہائی عطا فرما اللہ۔ جتنے تیرے بندے قرض و قربار کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کی قربار حلال وافر عطا فرما اللہ۔ جو بہنیں گھریلو معاملات میں پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کو اپنے گھروں میں سکون عطا فرما۔ جن کی جوان بیٹیاں اور رشتوں کے معاملات میں پریشان اور جنہوں نے دعاؤں کی لکھا اللہ ان کی اپنی رحمتیں نازل فرما اللہ، ان کو مناسب ان کے انتظام انسلام فرما دے، ان کے دل کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دے اللہ۔ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے اللہ، میں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے اللہ۔ مسجد کو، مدرسوں کو اللہ، دین کو ہمارے دل کی بہار سکون اطمینان کا ذریعہ بنا دے اللہ۔ نماز پہ اطمینان عطا فرما دے، دین پر اللہ طمانینت عطا فرما دے اللہ، دین پہ عمل کی استقامت عطا فرما دے اللہ۔ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، تیرے دروازے خالی واپس لوٹ جائیں اللہ۔ کدھر جائیں گے یہ تیرے مواعد بندے اللہ، گناہگار صحیح لیکن مشرک نہیں، ہماری دعائیں قبول فرما اللہ۔ ہم گناہگار ہیں لیکن مشرک نہیں ہے، بدعتی نہیں ہے اللہ۔ ان اپنے بندوں کے گناہ معاف فرما اللہ، ان اپنے بندوں کی غلطیوں سے درگزر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بھئی سارے دوست احباب تشریف رکھیا جی، کھانے دا انتظام ہے تو سارے دوست احباب اپنا اپنا حصہ ضرور لے کے جائے جی۔ آج دا کیسٹ ہاں جی موبائل کارڈ کرونی ہے تو ہونے پائی نہ رابطہ کر سکتی ہے جی سی ڈی بنی ادھر کر پھر سارے دوست احباب انتظام جڑا بھی کیتا وا اپنا حصہ ضرور لے کے جائے جے۔ ساتھیوں نے ماشاءاللہ تواڈے واسطے کھان پین دا اہتمام کیتا وا، اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے۔ نہیں رہن دے لگی ہے جی یار لگی رہن دے گھر تو ایک فی الحال اس سویرے ایمرجنسی کا پروگرام کرنا پڑے گا پھر کتنے جانا ہے Alarm